إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك وقال جل وعلا وكان فضل الله عليك عظيما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی خصوصیات کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی مقام اللہ کے ہاں کیا ہے اور دوسری مخلوقات بلکہ دوسرے نبی اور رسولوں کے مقابلے میں آپ کی عظمت اور آپ کی شان کتنی اونچی ہے، تو آدمی کے لیے اس کے ساتھ جب یہ بھی بات اس کے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انسان ہونے کے بعد آپ کی شخصیت، آپ کا مقام اتنا اونچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور دعوت کی راہ میں کتنے دکھ جھیلے، کتنی سادہ زندگی گزاری اور عام انسانوں کے ساتھ کتنا آپ گھل مل کر رہتے تھے، ان دونوں چیزوں کو جب آدمی جمع کرتا ہے تو مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان کی بڑائی اور اس کی تواضع جب دونوں چیزوں کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، جب ان دونوں چیزوں کا انسان مطالعہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اس انسان کی عظمت اور محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مقام کے مالک تھے، اللہ نے آپ کو کتنا اونچا مقام دیا تھا، آپ کی شان کتنی اونچی ہے، دنیا میں آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، آخرت کے اعتبار سے قیامت کے میدان میں جنت میں ماضی کے تمام رسولوں اور نبیوں کے مقابلے میں، تمام مخلوقات کے مقابلے میں آپ کی شخصیت، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے تو واقعی اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، لیکن اس تعظیم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ کیسے فقراء کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے اور اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کرتے تھے، اور آپ تکلیف دینے والوں کی تکلیف، ان کی طرف سے پیش آنے والی بے عزتی، جہالت، اس کو برداشت کرتے تھے، اور آپ نہ صرف بڑے بلکہ بچوں کے ساتھ بھی ہمدردی، محبت، شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ عوام کے مقابلے میں اپنا تشخص قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی آتا اور معلوم کرنا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تو بتانا پڑتا کہ دیکھو یہ انسان ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اندر اتنی عمومیت تھی،
آپ کے اندر اتنی سادگی تھی، آپ کے اندر اتنی تواضع تھی، آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رہتے تھے، حالانکہ آپ بہت بڑے انسان تھے۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ واقعی آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر زندگی گزارنا، آپ کا تکلیفیں برداشت کرنا، آپ کا دوسروں کے دکھ جھیلنا، آپ کا صبر کرنا، آپ کا سادہ زندگی گزارنا، آپ کا معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کم پر راضی ہونا، یہ ساری چیزیں جب آدمی آپ کے مقام اور مرتبے کی روشنی میں دیکھتا ہے تو واقعی دل میں عظمت اور محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس مطالعے میں ہم ان دونوں اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کردار کا مطالعہ کریں گے کہ ایک طرف تو آپ کی عظمت ہے، آپ کی بڑائی ہے، دوسری طرف آپ کا کردار ہے، آپ کا کیریکٹر ہے، آپ کا مزاج، آپ کے اخلاق، آپ کی شخصیت۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر پڑھنے سے محبت رسول کا حصول ہمارے لیے ممکن اور آسان ہوگا۔ پچھلے درس میں ہم نے 6 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے دیکھی تھیں۔ اب یہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ اور باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں کیا عطا فرمایا؟ کئی نبی آئے، پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، کئی رسول آئے، پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو کتابیں دیں، نبیوں کو، رسولوں کو معجزات دیے، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اعلیٰ ترین اپنی طرف سے علامت اور آیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کی بنیاد پر لوگ متاثر ہو کر ایمان لاتے تھے، ان رسولوں کی حقانیت کو تسلیم کرتے تھے۔ ان رسولوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے، آپ کا ایک خاص مرتبہ ہے، آپ بڑوں میں بھی بڑے ہیں، بندگی کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں مقرب بندوں کے اعتبار سے 4 مرتبے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاں ذکر کیے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے ہاں نبی کا مرتبہ ہے، پھر صدیق کا مرتبہ ہے، پھر شہید کا مرتبہ ہے، پھر صالحین کا مرتبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نبی سب سے اونچے مرتبے کا ہوتا ہے، بندوں میں نبی اونچے مرتبے کا ہوتا ہے، صدیق، شہید اور صالح نیک سب اس کے نیچے ہیں۔ نبی سے اوپر کا مرتبہ رسول ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلے درس کے آخر ہی میں ہم نے دیکھا تھا۔ رسولوں میں 5 رسول ہیں جو سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ ان 5 میں یہ 5 رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ مرتبے والے اگر ہیں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سارے بندوں میں صالحین، صالحین سے اوپر شہداء، شہداء سے اوپر صدیقین، صدیقین سے اوپر انبیاء، انبیاء میں ان سے اوپر رسول، رسولوں میں 5 رسول، 5 میں سب سے اعلیٰ ترین رسول اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، سارے بندوں میں سب سے مقرب اور سارے بندوں میں سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی کیا خصوصیات ہیں دوسرے نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی رسالت کے دور میں
دنیاوی زندگی میں دوسرے رسولوں کو اپنی طرف سے آسمانی سواری بھیج کر اپنے ہاں بلایا ہو اور رسول سے کلام کیا ہو اور اپنی طرف سے خاص نعمتیں اور آیتیں اس کو عطا کی ہوں، اس کا ذکر ہم کو تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی جو عقائد رکھتے ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے ہاں بھی اس چیز کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے کہ کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ نے اس طرح سے کچھ معاملہ کیا ہو۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان سے سواری بھیجی اور اپنے سب سے اونچے بندے، فرشتے، سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل فرشتہ جبریل، ان کو سواری کے ساتھ بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کے عجائبات دیکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک شاہی انتظام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کو شاہی سواری بھیجی گئی، آسمانی سواری بھیجی گئی۔ اللہ رب العالمین جو سارے بادشاہوں سے اوپر ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، واقعی حقیقی بادشاہ ہے، اس نے اپنی طرف سے ایک سواری کا انتظام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے سب سے مقرب فرشتے کو بھیجا جو آپ کو لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر انہوں نے کرائی۔ یہ آپ کی زندگی ہی میں ہونے والا واقعہ تھا، اور خصوصاً اگر آپ تاریخ کا اور سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ مکی دور میں ہونے والا واقعہ ہے۔ مکہ میں واقعہ ہوا تھا، ابھی آپ ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ وہ دور تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی اور مکہ کے مشرکین ہر اعتبار سے آپ کو تکلیف دینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ اور خصوصاً یہ وہ دور تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مادی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے دو بہت اہم سہارے، سپورٹر، آپ کے معاون، آپ کی بیوی محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، ابو طالب، ان دونوں کی وفات ہو گئی۔ تو ایک اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادی اعتبار سے اور تعاون کے اعتبار سے ایک دم پریشانی کی حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حال میں جب زمینی سہارے، زمینی معاملات کمزور پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سواری بھیجی اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ کو یہ احساس دلایا گیا کہ دنیا میں نہیں، زمین پر اگر آپ کے لیے تنگی ہے تو آسمان والا اب بھی آپ ہی کی طرف سے ہے، اس کی طاقت آپ کے پیچھے ہے، آپ کا مقام آسمانوں میں ہے، چاہے زمین میں کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے۔ زمین میں آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کی مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن آسمانوں میں دیکھیے آپ کی کتنی عزت ہے، آسمانوں میں دیکھیے آپ کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کو ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اسراء اور معراج یہ دو الگ لفظ ہیں۔ اسراء عام طور سے اس سفر کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک طے کیا تھا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ سے جب آپ اوپر آسمانوں کی سیر کے لیے اوپر گئے تو اس سفر کو معراج کہتے ہیں، جس کے معنی عروج کے ہوتے ہیں، سیڑھی کے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ پورا سفر بھی معراج کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو اسراء بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ تفصیل اس کی ہے کہ ایک سفر آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا اور اس کے بعد میں آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ تو یہ پورا سفر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
اور اللہ کے ہاں آپ کے مقام، ان دونوں کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ 2-3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور احادیث میں بھی آپ اس کو تفصیل سے بخاری اور مسلم کی احادیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی یا سورہ الاسراء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، جس کے اطراف کو ہم نے مبارک بنا دیا ہے۔ برکتیں اس مسجد کے اطراف ہیں، مسجد اقصی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کیوں لے گیا اللہ تعالیٰ؟ یہ سفر کیوں ہوا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نشانیوں میں سے بہت سی نشانیاں اپنے اس بندے کو دکھائیں۔ بہت ساری چیزیں جو دوسرے بندوں سے چھپی ہوئی ہیں، مخلوقات جن کو نہیں جانتی ہیں، ہم اپنے رسول کو نہ صرف اس کا علم دیں بلکہ ہم اپنے رسول کو آنکھوں سے وہ دیکھنے والا بنائیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ رسول خود اپنی آنکھوں سے وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے ابتدا کی ہے سبحان الذی اسری، سبحان، پاک ہے وہ ذات، تمام عیوب سے پاک ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک آدمی جب تعجب کرتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز پر جب تعجب کرتے تو آپ سبحان اللہ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا۔ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، تمام عیوب سے پاک ہے۔ کوئی آدمی سوچے راتوں رات ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلا جائے؟ اور پھر یہ تو اور بھی زیادہ تعجب کی چیز ہے کہ وہ ایک ایسی سواری براق جو گدھے کی طرح اور خچر کی طرح ہے، اس سے خچر سے اوپر، اور گھوڑے کی طرح جو ہے یعنی ایک سواری ہے جس پر سوار ہوتے ہیں جو دنیا میں نہیں ملتی ہے، یہ آسمانی سواری ہے۔ تو ایک انسان اس سواری پر جو زمین پر چلتی ہے آسمانوں کی سیر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو انسانوں کی قدرت، ان کی محدودیتیں ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہیں، اللہ کے لیے وہ کمیاں، اللہ کے لیے وہ عیوب، اللہ کے لیے وہ نقص، اللہ کے لیے وہ عاجزی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو آن کی آن میں اپنے رسول کو آسمانوں کی سیر کرا کے اسی لمحہ واپس لا سکتا ہے۔ وقت اس کا غلام ہے، وقت کا وہ مالک ہے۔ وہ چاہے تو وقت کو تیز کر سکتا ہے، وہ چاہے تو وقت کو روک سکتا ہے۔ قیامت کا دن اللہ بڑا بنا دے گا اور قیامت کے قریب کے دن تیزی سے نکل جائیں گے۔ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے۔ وہی قیامت کا دن ہے، ایمان والوں کے لیے تیزی سے نکل جائے گا، لیکن جو کفر والے ہوں گے، شرک والے ہوں گے، ان کے لیے وہ دن لمبا ہو جائے گا۔ وقت اس کے قبضے میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں لوگ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، راکٹوں میں سفر کرتے ہیں، آسمان میں اوپر جاتے ہیں، آج کے دور میں یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں
آسمانوں کی سیر کرائی اور جنت میں آپ گئے اور آپ نے بہت ساری عجائبات اللہ کی دیکھی۔ تو یہاں پر اللہ نے اس سفر کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی، اللہ وہ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مشرکین کے لیے یہ چیز بڑی عجیب تھی کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، مہینوں کے سفر کر کے آدمی ایک علاقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، تو یہ نبی راتوں رات کیسے چلا گیا ہے؟ تو کئی لوگوں کے لیے یہ واقعہ فتنہ بن گیا۔ کئی لوگ اس واقعے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اسلام کے بارے میں شک میں آ گئے بلکہ انکار کرنے والے بن گئے، لیکن جن کا ایمان واقعی قوی تھا وہ اس واقعے کے بعد اور زیادہ ایمان میں جم گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتبار سے ایک نیا باب ان کے سامنے آ گیا کہ واقعی ہمارا نبی اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سواری بھیج کر اپنے نبی کو آسمان کی سیر کرائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ دوسرے نبیوں کو چیز نہیں ملی۔ قرآن و سنت میں کہیں بات ہم کو نہیں ملتی ہے، نہ دوسری امتیں جو اپنے نبیوں کے بارے میں کچھ لکھتی ہیں ان کے ہاں کوئی معتبر خبر اس سلسلے میں ہے۔ تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی، اور اسراء اور معراج کا واقعہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور آپ کی عظمت کا شاہد ہے۔ معراج کی رات میں کئی ایسی باتیں ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک واقعہ امامت انبیاء کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کی، وہاں پر نماز پڑھی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ امام افضل ہونا چاہیے، امام مقتدیوں سے افضل ہونا چاہیے، خصوصاً علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ اور آپ دیکھیں وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اور رسول وہاں موجود ہیں، اور جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس نماز میں امامت کون کرے گا؟ نماز میں امامت کون کرے گا؟ اس رات میں سارے انبیاء کی امامت کے ذریعے یہ ایک خاموش اعلان تھا کہ ان نبیوں کے مقابلے میں اگر امام بننے کی حیثیت کسی کی ہے، جس میں سارے اولین آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کو جمع کیا گیا ہے، ان کے مقابلے میں اگر نبی بننے کا اور ان کے مقابلے میں امام بننے کا مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اتینا الی بیت المقدس، میں اور جبریل ہم دونوں بیت المقدس آئے، فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما ثم عرج بی الی السماء الدنیا، فصلیت فیہ بالنبیین والمرسلین اماما، تو میں نے مسجد اقصی میں نبیوں کو اور رسولوں کو امام بن کر نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد ہم آسمان کی طرف گئے، نچلے آسمان کی طرف ہم گئے، یعنی یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کا شروع ہوا۔ تو یہاں پر اس حدیث سے، جس کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، تفسیر طبری میں، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں۔ عجیب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان نبیوں کے امام کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے انسانوں کے امام کی بات مانتے ہیں۔ آپ سوچئے کیا مرتبہ اور مقام اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ سارے نبی
جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست شریعتیں دی تھیں، وہ بھی تھے جن سے اللہ نے خود کلام کیا، جن کو معجزات دیے گئے، جو اپنے دور کے لوگوں کے لیے مطبوع تھے، ان کی اتباع کرنا ان پر لازم تھا۔ اگر ان کا انکار کر دے تو کفر ہو جائے گا، ان کی نہیں مانے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ایسے لوگ ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، ان سب کے امام آپ ہیں۔ اور آج ایک مسلمان، اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، پھر وہ کہے کہ نہیں جی فلاں صاحب، فلاں عالم صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں مفتی یوں کہتے ہیں، فلاں عالم کا، فلاں امام کا یہ فتویٰ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پش ڈال دے، پیٹھ پیچھے ڈال دے۔ آپ بتائیے اس نے کیا مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ کی شان میں نعت پڑھنے سے، آپ کے لیے نعرے بلند کرنے سے کیا واقعی آپ کی تعظیم کا حق ادا ہوتا ہے؟ نبی کی ذات کو تسلیم کرنا اور نبی کی بات کو نظر انداز کرنا نجات کی بجائے ہلاکت کا راستہ ہے۔ ابو طالب کی مثال آپ دیکھیں، ابو طالب کا کیا قصور تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟ آپ کی شخصیت کو نہیں مانتے تھے؟ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعتراف کرتے تھے، لیکن آپ کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو نبی کی ذات کی تعظیم ہو اور نبی کی بات کی تعظیم نہ ہو تو یہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، یہ انسان کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جانے اور آپ کے دین، آپ کی بات، آپ کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانے۔ تو بہرحال سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی، اور ایک اور بات اس میں سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں اور رسولوں کو بطور امام نماز پڑھائی ہے۔ اور آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو وحی کی، ان کی طرف اپنی طرف سے غیبی پیغام بھیجا، یہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نبیوں کا شرف تھا۔ پھر اللہ نے کتابیں بھی دی جو نبیوں کے بعد ان کے ماننے والے پڑھتے رہے اور ان پر چلتے رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو علم دیا گیا جو ربانی علم تھا، آسمانی علم تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی، اس کا امتیاز دوسری وحیوں کے مقابلے میں کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کا مقام، اللہ نے جو پچھلے نبیوں کو علم دیا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اور کیا امتیاز قرآن کا ہے دوسری کتابوں کے مقابلے میں؟ اگرچہ ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک کتاب کو نہیں مانتے یا کسی کو کم مانتے ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ خود قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے بڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جب جواب دیا کہ آیت الکرسی ہے، تو آپ نے ان کو علم کی برکت کی دعا دی ہے، معلوم ہوا کہ جواب صحیح ہے۔ تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیتوں سے افضل ہے، قرآن کی ایک سورت دوسری صورتوں سے افضل ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے بارے میں کیا خصوصی انتظام اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی اور ان کے لیے بربادی اور ہلاکت کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی
کہ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں اضافے اور کمیاں کر دی، تبدیلیاں کر دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کچھ لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بنی اسرائیل اہل کتاب اپنی طرف سے چیزیں لکھ لکھ کر گھڑ کے اللہ کے نام سے لوگوں میں اس کو پھیلاتے تھے، اور اللہ کی دی ہوئی کتاب میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کرتے تھے۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبری قرآن کو بننا تھا، وہ کسی ایک دور کے لیے اور کسی ایک علاقے کے لیے کتاب نہیں تھی، بلکہ سارے عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور اس کتاب کو ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رہبری بنایا۔ اس لیے ضروری تھا کہ یہ قیامت تک اپنی اصل شکل میں باقی رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ یہ ایک عجیب چیز ہے، اور یہ شرف ہے قرآن کا اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کتاب دی، اس نبی کو جو کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور آج تک یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں کیا ہوا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آج تک نبھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اِنَّا یقیناً، نحن ہم نے، نزلنا الذکر ہم ہی نے اس ذکر کو، ذکر کیا یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے یہ سارے عالمین کے لیے ذکر ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی، نصیحت، یاد دہانی۔ کوئی بھول گیا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس کو یاد دلانا، اس کو ہوش میں لانا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو نصیحت کرنا، واعظ کرنا، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، ایک یاد دہانی کی کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، جیسے نازل کرنے والے ہم ہیں ویسے اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے محافظ ہم ہی ہیں۔ قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات اور انجیل اور زبور کتابیں تھیں جس کو یہود اور نصارہ پڑھتے تھے۔ آج خود یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، ان کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کتابیں آج اتنے مینuscripts اس کے ہیں، اتنے کتابی قلمی نسخے اس کے ہیں کہ ان سب میں سے واقعی کون سا اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اس کی تعین کرنا، اس کو طے کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ لکھے ہوئے انسان کے لکھے ہوئے اتنے الگ الگ نسخے ہیں کہ اس میں واقعی کون سا لفظ تھا، واقعی اس میں کیا تھا، اللہ کی طرف سے کون سا لفظ آیا تھا، آج اس بات کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پچھلی کتابوں کا حال ہے کہ اس میں فائنل ٹیکسٹ پر ارائیو ہونا ان کے لیے ناممکن ہے، آخری متن پر پہنچنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن قرآن کا معاملہ بالکل شاہی ہے،
قرآن کا معاملہ ایک دم اونچا ہے، آج بھی اسی شان سے قرآن باقی ہے، یہاں تک کہ آج ہم پریس کے دور میں پہنچ گئے ہیں، آج ہم کمپیوٹر کے دور میں پہنچ گئے ہیں جس میں ڈیٹا سیکیورٹی اور مواد کی حفاظت، علم کی حفاظت بہت آسان ہو چکی ہے، پرنٹ میڈیا آ چکا ہے، ورنہ ایک دور کون سا تھا اربوں، آپ سوچئے یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسے علاقے میں قرآن نازل ہو رہا ہے جہاں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جن کو امی کہا جاتا تھا، وہاں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور ایسی قوم کو یاد کرنے کے لیے قرآن دیا جا رہا ہے جو میموری سے یادداشت کا حصہ قرآن کو بنا رہی ہے، اس کو میمورائز کر رہے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن لکھا گیا اس زمانے میں بھی، لیکن ایک نسل سے دوسری نسل تک قرآن کی حفاظت ہوتی رہی، بچہ، بڑا، جوان، بوڑھا، عورت، مرد، غریب، امیر، امام، مقتدی، ہر آدمی قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر رہا ہے، اور ایز اے ہول ٹوٹل قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔ پھر کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پورا کا پورا قرآن حفظ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے دوسری امتوں میں آپ کو کوئی بائبل کا حافظ ملے گا؟ نہیں ملے گا، دوسری مذہبی کتابیں ہیں، آپ کو ان کا حافظ نہیں ملے گا، اور کسی دور میں ایسا کوئی ہو بھی تو وہ ساری دنیا میں اتنا مشہور ہوگا کہ لوگ بولیں گے دیکھو یہ اتنا بڑا اسکالر ہے کہ اس کو پورا بائبل یاد ہے۔ قرآن 6 سال کا بچے کو یاد ہے، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ ہے، اور اس کا کوئی تشخص نہیں ہے، پوری انٹرنیشنل چکر وہ نہیں لگا رہا کہ دیکھو یہ قرآن کا حافظ، ارے ہر علاقے میں ایسا آدمی ہے، کیا عجیب بات ہے۔ لیکن دوسروں کے لیے چونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ رواج ہے، مسلمانوں کو یہ چیز عجیب نہیں لگتی ہے، لیکن جو دوسری قومیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ایسا کیسا ہو جاتا ہے، اتنا پورا قرآن تم لوگ کیسے یاد کر لیتے ہو، یہ عجیب بات ہے ایک دم، یہ خود ایک عجیب چیز ہے کہ مسلمان کیسے پورے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، اور اتنے لوگ، ہزار لوگ مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں ہر سال، کتنے حفاظ ہیں۔ آپ کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو اس کے دھرم کی کتابوں کا کچھ حصہ آپ پوچھو کہ میمورائز کیا ہوا بتاؤ، 50 غلطیاں وہ کرے گا، اور آپ کو نیند سے اٹھا کے کوئی بولے پڑھو سورہ فاتحہ تو آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کو یاد ہے۔ یہ خود کتنی عجیب بات ہے کہ کسی کو سورہ یاسین یاد ہے، کسی کو سورہ الرحمن یاد ہے، کسی کو سورہ ملک یاد ہے، کسی کو بقرہ یاد ہے، کسی کو سورہ توبہ یاد ہے، کسی کو آدھا قرآن، کسی کو پورا قرآن یاد ہے، اور وہ آدمی کوئی انٹرنیشنل فیمس پرسنالٹی نہیں ہے، وہ اپنے بزنس میں ہے، کام کاج میں ہے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا، یاد ہو گیا اس کو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سسٹم کیا جس کو غور کرنے سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی کہ کیسا اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ آج قرآن اسی اصل پر محفوظ ہے جس پر وہ نازل ہوا ہے، اسی لیے مستشرقین جو غیر مسلم تحقیق کرنے والے اسلام پر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ویسے ہی مانتے ہیں جیسے مسلمان اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، مسلمانوں کو اس کو اللہ کی کتاب ماننے میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے ہی ہم کو اس کتاب کے بارے میں اگرچہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم اتنا پکا مانتے ہیں کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ وہی کتاب ہے۔ اور آپ سے پہلے نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے خود یہ بات مشتبہ ہے، یہ بات ڈاؤٹ فل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ نہیں تھے، یہ حد ہو گئی، یعنی اتنا زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے اطراف شک شبہ کا معاملہ ہے۔ ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں، تاریخ پڑھی نہیں، تاریخ کی بنیاد پر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نام کے ایک نبی اور رسول تھے، ہم نے حدیثیں پڑھی، ہم نے دیکھا سورہ مریم نام کی سورت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی والدہ کا تذکرہ آیا ہے، قرآن ہے جس نے
ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے رسول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تھے، ان سے پہلے تو چھوڑ دو، آپ سے پہلے کی شخصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن تاریخی اعتبار سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کا، یہ خود تاریخ داں کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر خود یہ مشکوک بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تھا کہ نہیں تھا، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی والدہ ایک نہایت پاک باز خاتون تھی۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور آج بھی قرآن باقی۔ آپ سوچئے کہ اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا تو آج ایک آدمی، نبیوں کا سلسلہ نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں اب معلوم نہیں بھائی یہ کیا چیز ہے، اب یہی محفوظ نہیں تو اللہ کیا چاہتا ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، ہم کیسا پہچانیں؟ جب نبی نہیں آنے والا ہے تو نبی نہیں آنے والا ہے تو نبی کا پیغام محفوظ رہنا چاہیے، جو نبی کے نئے نبی کے آنے کی ضرورت کو ختم کر دیں، اب ضرورت باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی قومیں نبیوں کی تعلیمات میں تحریفات کر دیتی تھیں، تبدیلیاں کر دیتی تھیں، پھر واپس سے اس پیغام کو سمجھانے کے لیے نبی اور رسول کو بھیجنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور یہ کتاب محفوظ کر دی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود لی۔ مزید یہ کہ اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو معجزات میں سے پچھلے نبی اور رسول ان کو بھی معجزات دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے، بہت سارے معجزات آپ کو دیے گئے، انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے جب ہم خصوصی انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو خود رسول اور معجزات اور رسولوں کی خصائص وغیرہ کے سلسلے میں ہم جب گفتگو کریں گے تو اس میں معراج کی تفصیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات وغیرہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، ایک مستقل موضوع اور کورس بنا کر انشاءاللہ۔ پچھلے نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو جو معجزات دیے وہ ان رسولوں کے ساتھ چلے گئے، یعنی وہ معجزات زمانی اور وقتی تھے، وہ ایک خاص دور کے لیے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ ذکر کرتے تھے، پیڑ پودے ذکر کرتے تھے، اور جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو بہت سارے جانور، وحشی جانور تک ان کے اطراف آس پاس جمع ہو جاتے تھے۔ وہ چیز ان کے وقت میں تھی، آج وہ نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی قوت دی تھی کہ وہ لوہے کو موڑ دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوا ہے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کو دیکھنے والا بناتے تھے، مرے ہوئے کو زندہ کرتے تھے، مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونکتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ نے جنات پر اور ہوا پر ان کو قدرت دی تھی۔ تو اس طرح سے جو پچھلے نبی اور رسول تھے ان کے معجزات تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جب تک وہ دنیا میں تھے، معجزات تھے، جب وہ چلے گئے معجزہ ختم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے،
اور اس امت پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا جو آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ سب سے بڑا معجزہ آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ علمی معجزہ ہے، وہ قرآن ہے، جو بات کے علمی دور میں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے خود ایک دلیل ہے کہ جس کو پڑھنے والے سائنسداں، معاشیات کے، اکنامکس کے ماہرین، جغرافی کے ماہرین، جیولوجی کے ماہرین، اناٹمی کے ماہرین، فزیولوجی کے ماہرین، ایسٹرونومی کے ماہرین اور دوسرے جتنے بھی علوم ہیں، ان سارے باٹنی یا جو بھی ہے، زوالوجی اور جو بھی جتنے علوم ہیں، ان کے ماہرین جب واقعی قرآن کو پڑھیں تو قرآن خود ان کو بتا دے کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب خود بذاتی ہی یہ خود ایک دلیل بن جائے اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن آج بھی محفوظ ہے اور اسلام آج بھی اپنی اصل شکل پر باقی ہے، اور اسلام اللہ کا دین ہے اور اسلام ہی میں نجات ہے۔ ایک ایسا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑا جو ہر مسلمان کے گھر میں اور یہاں تک کہ اس کے دل میں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا معجزہ امت کے لیے بھی باقی رکھا گیا۔ خصوصاً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت اور ہدایت پر استقامت کے لیے معجزہ ان کے پاس رہے، جو نہ صرف یہ کہ نبی کے حق ہونے کی دلیل ہو بلکہ لوگوں کو حق پر باقی رکھنے کے لیے بھی ایک رہبر اور دلیل ہو۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ نے کہا ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات، جو بھی نبی پہلے ہوا کرتے تھے ان کو اللہ کی طرف سے آیات، نشانیاں، معجزات دیے جاتے تھے۔ ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس پر لوگ ایمان لے آتے، بشر انسان اس پر ایمان لاتے ان نشانیوں کو دیکھ کر۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، ہاں جو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھ کو جو اللہ نے معجزہ دیا ہے، مجھ کو جو نشانی اللہ نے دی ہے، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف القاء کی۔ میرے لیے جو معجزہ دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ عصا نہیں ہے، وہ تلوار نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ مجھ کو اللہ نے جو سواری، مجھ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ خود یہ پیغام ہی اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور ایک معجزہ ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہی ہوں گے۔ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں لوگ ایمان لانے کے اعتبار سے، بات ماننے کے اعتبار سے، اتباع کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا معجزہ میرے بعد بھی باقی رہے گا۔ نبیوں کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، نبی چلے گئے، معجزہ چلا گیا، لیکن یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، اور کیا شان نرالی اس رسول کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کا معجزہ اس کی امت میں بھی باقی رکھا۔ یہ شان ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ شرف ہے اس امت کا۔ لیکن افسوس کہ اس امت کے افراد میں واقعی کیا قرآن کی وہ تعظیم ہے، اور کیا وہ اس تعظیم کا حق ادا کر رہے ہیں جو واقعی قرآن جس کا حقدار ہے۔
کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی غلطیاں قرآن پڑھنے میں کرتے ہیں؟ سین اور صاد میں فرق نہیں، ضاد میں، ذا میں، زائے میں کیا فرق ہے؟ سب ایک ہی ہے۔ لیکن اگر انگلش اسکول میں بچہ جاتا ہے اور ٹھیک سے انگلش نہیں بولتا ہے تو ڈانٹیں گے، اتنی فیس دے رہے ہیں کیا کر رہا ہے؟ انگلش نہیں آتی اب تک۔ اور حضرت قرآن جب پڑھتے ہیں تو سارا گھر گھبرا جائے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن ابھی تک پڑھنا نہیں آیا۔ اور کتنے لوگ تو وہ ہیں کہ جو عربی میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک عجب نمونہ ہے۔ ہندی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے جو عربی میں نازل ہوا ہے۔ قرآن بھی پڑھیں گے تو کیسے؟ ہندی میں پڑھیں گے۔ ہاں کسی کی زندگی گزر چکی ہو، اب احساس ہوا پڑھنے کا، اب نہیں آتا ہے اور بات ہے، یاد ہی نہیں رہتا ہے، 70 سال ہو گئے ہیں، 80 سال ہو گئے، اب پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ ایسوں کو بھی قبول کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ جو سیکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوشش ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صحیح پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو وہ حصہ کم از کم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ کم سے کم سورہ فاتحہ کے معنی دیکھ لیں، قل هو اللہ احد کے معنی دیکھ لیں، کیا ہے بھائی، کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ زندگیاں گزر جا رہی ہیں 60 سال تک، 5 وقت کی نماز اور تہجد بھی، لیکن معلوم نہیں قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ منع ہے آپ کے لیے؟ حرام ہے قرآن سمجھنا، گناہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ دنیا بھر کی ساری چیزیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا دنیا میں عذاب آ جائے گا؟ کیا قیامت آ جائے گی؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پورا قرآن نہ صحیح، کم سے کم اتنا تو پڑھیں جتنا نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، اتنا تو پڑھیں کم سے کم۔ لیکن آپ دیکھیے گھروں میں قرآن کا کیا معاملہ ہے، لوگ اخبار پڑھتے ہیں، لوگ ماہنامے پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، فلموں کی کتابیں پڑھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، میتھس، تاریخ، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے آخرت کے اعتبار سے، اگرچہ دنیا میں اس کا فائدہ ہے اور اسلام مخالف بھی نہیں اس کا، لیکن قرآن جو ایمان کی کتاب ہے آپ وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا مقام دیا اللہ کی کتاب کو؟ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کو گمراہ نہیں کرتی ہیں، بندوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ کیا مقام دیا آپ نے؟ کیا سمجھا آپ نے اللہ کی کتاب کو؟ کہیں سے جائیداد چھوڑ کے جائیں نانا دادا، اس میں کوئی کاغذ مل جائے جو خط ہو فارسی میں اور آپ کو فارسی نہ آتی ہو، اور بولنے والا بتائے کہ یہ کچھ تو وصیت دکھائی دے رہی ہے، اب دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ وصیت ہے تو میرے نام بھی کچھ ہوگا۔ اب فارسی نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ جانے تو فارسی نہیں آتی، کیا پڑھنے کا، یا پڑھتے رہو اس کو روزانہ صبح اٹھ کے شام اٹھ کے، محبت میں پڑھو نانا کی دادا کی۔ کریں گے نہیں، کیا کریں گے؟ ڈھونڈیں گے، مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب آپ کو فارسی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کس کو آتی ہے؟ ہارے گا نہیں، ہارے گا نہیں، ایک سے دوسرے کا ایڈریس ڈھونڈے گا۔ آپ کے علم میں کوئی ہے جس کو فارسی آتی ہو؟ ہاں شاید فلاں علاقے میں ایک آدمی ہے اس کو آتی ہے، ایسا ٹھیک ہے، گاڑی لے کے جائے گا اس کے پاس، وقت لے گا، فون کرے گا، تھوڑا ایک کام ہے اپنا، آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائے گا، ایسے ہی کام کوئی کرتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ لے جائے گا، ذرا حضرت یہ کام کر دو، ہمارا ترجمہ کر کے دے دو فارسی میں، اس کو آدھی فارسی آتی آدھی نہیں آتی، آدھا تو کر دو،
آدھا کر دو، آدھا کسی اور سے کروا لوں گا، کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ ٹھیک ہے کسی اور سے، آپ جتنا آتا اتنا تو کرو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا کام کروائے گا. پتہ چلا وہ قرضوں کی فہرست ہے کہ کس کا کتنا دینا ہے. آدمی اتنا آدمی کوشش کرتا ہے ایک بندے کا کلام سمجھنے کے لیے صرف تجسس، کیوریوسٹی کی بنیاد پر، شوق کی وجہ سے. اور اللہ کی کتاب سالوں سال دھول کھاتے گھر میں پڑی ہے، لپیٹ کے رکھا ہے جزدان میں، جزدان رکھا ہے اوپر ایک دم سب کے اوپر، ہاتھ پہنچنا نہیں چاہیے. اور رمضان میں پڑھی جاتی ہے، یا نانی کی روح نہیں نکل رہی، نکال قرآن اوپر سے، پڑھ یاسین، مار ڈالو نانی کو. کوئی مر رہا نہیں ہے، مولوی صاحب کیا کریں، جان نہیں نکل رہی، پڑھو یاسین، چھٹی کرو ان کی. یاسین پڑھ کے موت کا انجیکشن بنا کے رکھا ہے قرآن کو. اور پھر مر گیا تو پھر قرآن خوانی اس کی کریں گے، یعنی مارنے کے لیے اور مرے ہوئے کے لیے یہ قرآن ہے. کہ جنازہ دف گیا اور میت کو دفن کیا، 40 قدم گئے تھے، چاچا نانا دادا جو بھی ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی کل یا شام کو یا فلاں دن مسجد میں قرآن خوانی ہوگی. زندگی میں کوئی اس کو قرآن نہیں پڑھایا، مرنے کے بعد اس کا قرآن پڑھ رہے ہیں. زندگی میں اس کو کوئی نماز نہیں پڑھایا، مرنے کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری امت کا حال ہو گیا ہے. آپ بتائیے ایسے لوگوں کے لیے بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے مصیبتیں نازل نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر ہم گلا شکوہ کرتے ہیں دوسری قوموں کا، ہم دوسری قوموں کی سازشوں کا ذکر کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ ہم نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، ہم نے واقعی وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. تو آج ہم ذلت کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچائی نصیب کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، عظمت کا مقام دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بنیاد پر ذلیل اور پست کر دیتا ہے. یہ کتاب ہے جس کو صحابہ نے لیا، سینے سے لگایا، علم و عمل کے اعتبار سے، تلاوت اور فہم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں پر ان کو غالب کر دیا، اور ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا. اللہ نے ساری قوموں کے مقابلے میں ہم کو ذلیل کر کے رکھ دیا. آج بھی ترقی کی راہ اگر ہے تو اسی کتاب کے ذریعے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ. دوسرے نبیوں کو جو کچھ ملا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے. فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مجھے بڑی امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ماننے والے میرے ہوں گے، کہ اس قرآن کی بنیاد پر لوگ ایمان لائیں. آج بھی دیکھیے عالمی سطح پر اسلام کو ٹیررزم کا دین قرار دینے والے جو چاہیں کرنا چاہیں کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن آج بھی قرآن کو پڑھ کر، اسلام کا مطالعہ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بلا تعصب، ان بائسڈ مطالعہ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اسلام میں، قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آج بھی وہ طاقت ہے، آج بھی وہ طاقت ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کے باوجود لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. یہ نہیں یہ مسلمان کتنے برے، ہم مسلمان نہیں ہوتے. وہ بول رہے ٹھیک ہے مسلمان جیسے بھی ہو، ان کے پاس جو دین ہے بہت اچھا ہے. مسلمانوں کی پستی کے باوجود، مسلمانوں کے کردار کی پستی کے باوجود آج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کیا طاقت ہے؟ قرآن. دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے، ہم نہیں اٹھانا. دوسرے لوگ قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ بتائیے کیا ہم کہاں جمع ہوں گے؟ کون سی لائن میں کھڑا کیا جانے کے لائق ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے.
تو بہرحال دوسرے نبیوں کو اللہ نے وحی دی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو اللہ نے آپ کو دی اس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ نے کیا، اور دو، اس وحی کو قیامت تک باقی رکھنے کا اللہ نے ذمہ لیا، اور قیامت تک کے ہر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ملے گا۔ آپ غور کریں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آدمی واقعی سوچے تو، کہ جو معجزہ اس کو سوچیے، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عصا، اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ کو کتنا، کیا آپ کی ذہن کیا ہو جاتا، آپ کا دل پھٹ جاتا، ارے کیا ملا مجھ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا آپ کو دے دیا جاتا، آپ خوشی سے پاگل ہو جاتے، کتنی بڑی چیز ہاتھ میں آئی۔ اور سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، قرآن۔ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ سوچئے، یہ معجزہ ہے جو سب سے بڑے نبی کا معجزہ ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہو اس کا آپ کے اوپر ہے، آپ اس کا کیا کرتے ہو وہ آپ پر ہے۔ القرآن حجۃ لک او علیک، آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے، تیرے سپورٹ میں دلیل ہے، یا پھر یہ تیرے خلاف دلیل ہے۔ قرآن یا تو تیرے فیور میں دلیل ہے یا تو تیرے اگینسٹ دلیل ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں قرآن کو اپنا موافق بناتے ہیں یا اپنا مخالف بناتے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں ہے۔ آپ اس کی موافقت کریں، قرآن آپ کی موافقت میں ہوگا۔ آپ قرآن کی مخالفت کریں، قرآن آپ کی مخالفت پر ہوگا۔ آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ آپ قرآن کو اپنے حق میں گواہ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے خلاف گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ قرآن آپ کو دیا گیا۔ قرآن کے علاوہ قرآن ہی میں سے بہت سارے ایسے حصے ہیں کہ جو خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا اس طرح دوسرا کسی کو نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر بہت ساری تعلیمات نبیوں کی مشترکہ تھیں، توحید ہے، اتباع ہے، نماز ہے، آخرت پر ایمان ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں۔ تو قرآن میں بھی یہ چیزیں ہیں اور پچھلی کتابوں میں بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن قرآن کے کچھ حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، وہ آپ کی خصوصیت ہے، وہ ویسا حصہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیتہ والقرآن العظیم الذی اعطیتہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات میں بھی نہیں، انجیل میں بھی نہیں، زبور میں بھی نہیں، فرقان یعنی قرآن میں بھی نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں، ایسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، اس صورت کی طرح کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ کون سی صورت ہے وہ؟ یعنی القرآن، یعنی القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اصل، سارا قرآن سورۃ الفاتحہ کی گویا کی تفسیر ہے، اس کی تفصیل ہے۔ یہ بہت عظیم الشان صورت ہے جس میں اختصاراً انسان کی زندگی کا مقصد، اس کی نجات، اس کی رکاوٹیں سب بیان کیا گیا ہے۔ ابن قیم نے بہت عمدہ اس کی تفسیر بیان کی ہے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں 2 جلدوں میں 2 والیومز میں کتاب لکھی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي
یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. والقرآن العظیم الذی اعطیتہ، اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے. بڑی عظمت والا کلام ہے. قرآن کے معنی کیا ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو آپ پوچھیں قرآن کا مطلب کیا ہے، بولیں گے قرآن. اب نہیں، قرآن کی میننگ کیا ہے؟ بولیں گے زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے. بہت سارے لوگوں کا بہانہ جب خود کو نہیں آتا ہے تو دوسروں کو گمراہی کا ڈر کر کے تحقیق کرنے سے روکتے ہیں. ایک ہمارے بھائی مولوی صاحب کے پاس گئے، بولے امام ابو حنیفہ کا ایکچولی نام کیا ہے؟ بولے زیادہ ڈیپ مت جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے. تو ایک آدمی جب خود نہیں جانتا ہے تو دوسروں کو بھی تحقیق سے روکتا ہے، اپنے عیب کو، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے. تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں. اللہ کا مطلب معلوم نہیں، محمد کا مطلب معلوم نہیں، قرآن کا مطلب معلوم نہیں. کئی چیزیں ہیں ان کا مطلب معلوم ہی نہیں. لیکن باقی چیزیں آپ پوچھئے دنیا کی، ایک مطلب پوچھو 2 بتائیں گے، ایک پوچھو گے آپ 2 بتائیں گے. لیکن اس دین کی بنیادی باتیں آج ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ بہت افسوس کی چیز ہے. معلوم ہونا چاہیے. شوق آدمی میں اگر ہو تو آدمی کے قدم اپنے آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں. ہمارا شوق، ہمارا تجسس، ہماری طلب کمزور پڑ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری کوششیں کمزور پڑ جاتی ہیں. آدمی کی کوشش لوز کیوں ہوتی ہے؟ آدمی کا شوق، اس کی طلب، اس کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو ہم اپنے جذبات کو قوی بنائیں تاکہ ہماری کوششیں بھی قوی رہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو اعمال کی فضیلتیں بیان کرتے تھے تاکہ عمل کا جذبہ بڑھے. بہرحال یہاں پر آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ خود قرآن میں کوئی ایسی سورت ہے جو سورہ فاتحہ کی طرح ہو، اس کی عظمت والی ہو. سب سے عظیم الشان سورت قرآن کی اگر کوئی ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سب سے عظیم الشان سورت قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن کے معنی پڑھی جانے والی چیز. قرآن کے معنی کیا ہیں؟ جس کو پڑھا جائے. عربی میں آپ دیکھتے ہیں پہلا لفظ قرآن میں کیا نازل ہوا؟ اقرا، پڑھ. تو اقرا قرأ سے ہے، قرأ پڑھنا، قرآن پڑھی ہوئی چیز، جس کو ریسیٹیشن یا ریسائٹیشن لوگ بولتے ہیں، کہ پڑھی جانے والی چیز جس کو پڑھا جاتا ہے. متلو، جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرأ. تو خود فرقان میں بھی، قرآن میں بھی یہ نہیں ہے ایسی کوئی صورت سورۃ الفاتحہ کی طرح. تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ وحی کے اعتبار سے دوسرے نبیوں پر جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس میں ایک بات آپ نے دیکھی، اللہ نے اس وحی کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. نمبر 2، اس معجزے کو امت میں باقی رکھا، اس کتاب ہی کو معجزہ قرار دیا سب سے بڑا، اور اس امت میں بھی یہ معجزہ باقی رکھا. اور نمبر 3، آپ کو ایک ایسی صورت اس میں دی گئی جو ابتدائی صورت ہے، پہلے پڑھی جاتی ہے قرآن میں، اور یہ صورت نہ قرآن میں ایسی کوئی صورت ہے نہ پچھلی کتابوں میں. اس حدیث کو امام الترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے آپ کو سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں دی گئیں جو کسی اور کو نہیں دی گئیں. ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعطیت هذه الآیات من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش لم يعطها نبی قبلی، کہ مجھ کو یہ آیتیں دی گئی ہیں جو سورہ البقرہ کی اخیر کی آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک. من آخر سورۃ البقرہ من کنز تحت العرش، جو عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ نے مجھ کو یہ آیتیں دی ہیں. لم يعطها نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ آیتیں نہیں دی گئیں. مجھ سے پہلے
کسی نبی کو اللہ نے یہ آیتیں عطا نہیں کی تھی، یہ صرف اور صرف مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ ان آیات میں ایک دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے بھول ہو جائے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، ہم بھول جائیں یا ہم سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، انجانے میں غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو قبول کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اور اس میں اور بھی اخیر میں دعائیں ہیں، تو یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں، قبول کی ہیں۔ تو یہ کسی اور نبی کو چیز نہیں ملی، کسی اور نبی کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ اسی طرح سے ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں کہ من بیت کنز تحت العرش، کہ ایک خزانے کا گھر ہے جو عرش کے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مجھ کو یہ آیتیں عطا کی ہیں۔ تو اس حدیث کو امام احمد، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ نے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، آپ کے سوا کسی اور کو یہ نہیں ملی۔ اذان کتنے بجے؟ اذان 5 کی ہے۔ ٹھیک، یہ مختصر کر دیں گے۔ اسی طرح سے وحی کے اعتبار سے قرآن کی خصوصیت یہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو دی گئی کتاب قرآن، اس کو دوسری وحیوں پر، پچھلی کتابوں پر مہیمن بنایا گیا، نگراں اور قاضی، جج، جو پچھلی کتابوں کی باتوں کے سلسلے میں فیصلہ کرے گی یہ کتاب کہ کون سی بات معتبر ہے، کون سی بات معتبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ پچھلی کتابوں میں تحریفات ہو جانے کی وجہ سے انسان کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا، کیا صحیح کیا غلط۔ اس اعتبار سے قرآن کریم پچھلی کتابوں کی باتوں کے بارے میں جج ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پچھلی تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہو گیا، پچھلی ساری شریعتیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ۔ اب یہ قرآن جو بتائے گا وہی صحیح ہے۔ اگر پچھلا حکم اس سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے تو یہ مانا جائے گا کہ یا تو وہ محرف ہے، جو پچھلی کتاب میں بات ہے وہ یا تو تبدیل کر دی جا چکی ہے، یا اگر یہ بھی مانا جائے کہ وہ تھا شریعت میں واقعی اللہ کی طرف سے، تب یہ مانا جائے گا کہ نہیں، اب وہ منسوخ ہے، اب قرآن کی بات فائنل ہے، عمل قرآن پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ اتنا بڑا مطلب ہے اس کا، سمجھانے میں کافی وقت جائے گا اس کو۔ حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے، آسمان سے اللہ نے جو کتاب بھیجی اس میں حق ہی ہے، باطل نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ دو، آتے وقت شیطان اس میں کچھ ملا نہیں پایا، جبریل سنبھال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں۔ پھر نبی نے اپنی طرف سے اس میں ملایا نہیں، بلکہ اس کو نبی نے بھی محفوظ رکھا، اور اس میں جو تعلیمات ہیں حقائق کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج اس دور میں آپ دیکھیں کہ جتنی باتیں قرآن میں تھیں وہ ایک دور تک چھپی ہوئی تھیں، سائنس کی ترقی سے بہت ساری ایسی باتیں جو آج تک انسان کو معلوم نہیں تھی معلوم ہوئیں، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ بات تو قرآن میں پہلے سے تھی، یہ بات قرآن میں
پہلے سے تھی، اگرچہ قرآن میں سائنسی زبان میں بات نہیں تھی، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، عام انسانوں کی زبان میں موٹے موٹے الفاظ میں بات تھی کہ عامی بھی اس کو سمجھے اور پڑھا لکھا آدمی اس سے اور گہرا مطلب لے سکے۔ تو قرآن کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا، اس میں کوئی باطل نہیں ہے۔ اور دو، یہ بھی بات اس میں ہے کہ قرآن کا نزول حفاظت کے ساتھ ہوا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن کو ایک خاص مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں کہ وقت گزاری کا مشغلہ بن جائے۔ اس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، ایک مقصد ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کی اصلاح کرے، ایک مقصد ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، ایک مقصد ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے جو ایک دن آنے والا ہے، جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس دن کی تیاری انسان کرے۔ یہ کتاب حق والی کتاب ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، حق کے لیے نازل ہوئی ہے، تاکہ حق اور باطل الگ ہو جائیں، تاکہ انسان پر اتمام حجت ہو جائے، اس کو معلوم پڑ جائے واقعی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسان کا انجام کیا ہے، اس برے انجام سے کیسے بچ سکتے ہیں، اچھا انجام کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میں عدل ہے، اس میں حق ہے، ہر ایک کو اپنا حق ملتا ہے، اس کتاب میں ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے، اس میں عدل ہے، اس میں قصے بیان کیے گئے تو جھوٹ نہیں ہے، اس میں سب سچ ہے، حق بات اس میں ہے۔ اس میں اللہ نے مستقبل کی خبریں بیان کی ہیں، فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز اس میں ہیں، اس میں آنے والی زندگی، آنے والے واقعات کے اعتبار سے پروفیسیز ہیں، وہ سب کی سب حق ہیں، کچھ بھی جھوٹ ثابت نہیں ہونے والا ہے، نہ ہوا ہے۔ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، کتاب میں اس سے پہلے کتاب سے اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا تھا، لوح محفوظ میں سے اللہ نے نبیوں کو جو بھی علوم عطا کیے، جو بھی کتابیں ان کو دیں، تورات، زبور، انجیل یا جو بھی، یہ ان تمام تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے، ان کو حق بتاتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ان تمام کتابوں پر، اس ساری تعلیم پر یہ کتاب مہیمن ہے۔ مہیمن اس پر نگراں ہے، اس پر قاضی ہے، اس پر جج ہے، اس میں صحیح غلط جو ملاوٹ ہو چکی ہے اس کا فرق بتاتی ہے، اور پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم، جس کو باقی رکھنا ہے اس کو باقی رکھتی ہے، جس کو تبدیل کرنا ہے اس کو تبدیل کرتی ہے۔ یہ آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے جس پر سب کو چلنا پڑے گا۔ کون باتیں کر رہا ہے؟ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مہیمن ہے، یہ نگراں ہے، نگرانی کرنے والا دوسری کتابوں کی، یہ فیصلہ کرے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال واعطیت مکان الزبور المئین واعطیت مکان الانجیل المثانی وفضلت بالمفصل۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں اور بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، تورات کے بدلے مجھ کو السبع الطوال عطا کی گئی۔ تورات کے بدلے مجھ کو 7 لمبی لمبی صورتیں عطا کی گئی ہیں۔ علماء نے کہا کہ یہ سورہ البقرہ سے سورہ التوبہ تک ہے، اور توبہ اور انفال کو ملا کر یہاں پر بیان کیا گیا، جیسا کہ ابن عباس نے ذکر کیا ہے۔ تو 7 لمبی لمبی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، اور اس طرح سے جو لمبی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، تو ابتدائی لمبی لمبی 7 صورتیں ہیں، جس کو ہم 8 کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سورہ انفال اور سورہ التوبہ کو ایک دوسرے کی تکمیل کہا جاتا ہے، یعنی سورہ انفال کی تکمیل سورہ توبہ ہے، اس اعتبار سے ایک بھی آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے اس سورت کا۔
اسی لیے سورہ التوبہ میں ایک وجہ علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پچھلی صورت کا کنٹینیویشن ہے، اس کو جاری رکھتا ہے اسی موضوع کو جو پچھلی صورت میں آیا ہے۔ بہرحال تو 7 لمبی لمبی صورتیں دی گئیں۔ وہ اعطیت، یہ کس کے بدلے ہے؟ تورات کے بدلے ہے۔ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِئِينَ، مجھ کو زبور کے بدلے مئین عطا کی گئی۔ مئین مئہ سے ہے، مئہ کے معنی 100 ہوتے ہیں، تو مجھ کو مئین عطا کی گئی زبور کے بدلے۔ علماء نے کہا کہ اس سے مراد 100 آیتوں والی صورتیں یا 100 سے زائد آیتوں والی صورتیں ہیں جو السبع الطوال کے علاوہ ہوں، تو 100 کے آس پاس کی جو آیتوں والی صورتیں ہیں ان کو المئین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، مجھ کو انجیل کے بدلے المثانی دیا گیا۔ المثانی بعض علماء نے کہا اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، السبع المثانی، اور بعض علماء نے کہا المثانی سے مراد 200 آیتوں کے قریب والی صورتیں ہیں، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد وہ صورتیں ہیں جن میں بات تکرار کے ساتھ آتی ہے، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یا اسی طرح سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا کچھ اور معنی میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس میں بات ریپیٹ ہوئی ہے۔ مثنا جوڑی کے لیے آتا ہے، مثنا کس کو کہتے ہیں؟ جوڑی، اسی لیے اثنین 2 کے لیے کہا جاتا ہے، تو جوڑی والی چیز کے لیے مثانی آتا ہے، بار بار ریپیٹ کرنا، جوڑی سے آنا۔ تو ایسی صورتیں جن میں ریپیٹیشن ہے، جن میں جوڑی ہے، یا سورۃ الفاتحہ، اس سے یہ مراد ہے۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور مجھ کو فضیلت دی گئی مفصل کے ذریعے سے، یعنی پچھلے نبیوں کو یہ نہیں ملا، مجھ کو دوسرے نبیوں کے مقابلے میں بطور فضیلت مفصل عطا کی گئی۔ مفصل فصل سے ہے، فصل کے معنی ہوتا ہے سیپریشن، الگ کرنا، الگ کرنا، تو مجھ کو مفصل کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ مفصل ان صورتوں کو کہتے ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک بہت جلدی جلدی آتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے 30واں پارہ آپ دیکھیے تو یہ مفصل میں سے ہے کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ جو جلدی جلدی دوسری صورت آ جاتی ہے، جن میں فصل بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلی کتابوں کے بدلے میں مجھ کو کچھ اور دیا گیا ہے جو ان کا بدل بن جاتا ہے، جو ان کا کیا بن جاتا ہے؟ بدل۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کے بدلے کچھ اور دے دیا گیا۔ اور وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، اور کچھ ایسا دیا گیا جو دوسروں کو نہیں دیا گیا، جو مفصل ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ کو ایک ایسی کتاب دی گئی جس کے کئی حصے، کئی صورتیں دوسری کتابوں کا بدل ہیں، اور آپ کو کچھ ایسا بھی دیا گیا جو پچھلی کتابوں میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں سے باتیں ہیں، آپ کے فضائل میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کی فضیلتیں ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا، آج جو کچھ ہم نے دیکھا وہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں علم کے اعتبار سے یا مقام کے اعتبار سے دنیا میں کیا فضیلت تھی، یہ ہم نے دیکھا، اور خصوصاً علمی اعتبار سے کتاب اور وحی کے اعتبار سے کیا فضیلتیں ہم نے دیکھا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آخرت میں اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جو کچھ کہا گیا اور جو ان باتوں میں قرآن سنت کی جو بات بیان کی گئی ہے، اس چیز کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔